اسرائیل نے انسانیت کو شرما دیا، فلسطینی شہداء کی تعداد 3478 ہو گئی، غزہ کا ہسپتال قبرستان بنا دیا، صہیونی حملے میں 471 ڈاکٹر، مریض، خواتین اور بچے شہید، 300 سے زائد افراد شدید زخمی، 28 کی حالت تشویشناک، اموات میں مزید اضافے کا بھی خدشہ، فلسطین میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا اظہار تشویش، کہا سینکڑوں فلسطینیوں کی اموات سے بہت خوف زدہ ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی اور امداد فراہمی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ برازیل کی قرارداد کو ملنے والے 15 میں سے 12 ووٹ بھی ویٹو پاور کے سامنے بے سود۔ امریکہ نے دوسری بار سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کی۔ پہلے یہ قرارداد روس اور برازیل نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی۔ غزہ پر فضائی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جارحیت بھی جاری، فلسطینی مزاحمت کاروں کے خلاف ڈیجیٹل جارحیت کے ہوشربا انکشافات، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حماس کے تمام بڑے اکاؤنٹس ختم کر دیے گئے۔ اسرائیلی مظالم کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی 40,000 سے زائد ویڈیوز انٹرنیٹ سے ہٹا دی گئیں۔ فلسطین اور حماس کی حمایت میں کی جانے والی 8 لاکھ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حماس رہنماؤں کے بیانات پر پابندی عائد۔ ہسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی عمل ہے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا فوری جنگ بندی اور متاثرین تک امداد کی ترسیل پر زور۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں سے فلسطینیوں کے قتل عام روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ وحشیانہ اقدام کی مذمت کے لیے الفاظ کم پڑ گئے۔ بلاول بھٹو کا نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر خارجہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں۔ حیدرآباد میں ننھے بچوں کی لبیک یا غزہ ریلی، فلسطینی پرچم لہرا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ معصوم بچوں نے کھلونا پستول اٹھا کر مسلم امہ کو پیغام دیا، زیادہ طاقت کے زور پر اسرائیل کو جارحیت سے روکے۔ لاہور میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی اور سیمینار۔ مباحثے میں شریک فلسطینی طلباء نے کہا کہ غزہ میں انسانی خون کی ندیاں بہہ گئیں، عالم اسلام اسرائیلی جارحیت کے آگے بند باندھنا ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ حارث رؤوف، محمد نواز، افتخار احمد، شاداب خان، اسامہ میر نے ٹویٹر پر فلسطینی پرچم شیئر کیے۔ پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ آزمائشی تجربے کا مقصد ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز اور ہتھیاروں کے نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ صدر، نگران وزیر اعظم اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی کامیاب تجربے پر انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی سب سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ علی محمد خان کا پروگرام سنو حبیب اکرم کے ساتھ گفتگو میں انکشاف، بولے تمام سیاسی پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ بیٹھیں، شفاف انتخابات کرائیں تاکہ جمہوریت کی گاڑی آگے چل سکے۔ پاکستان واپسی کا سفر، نواز شریف کا 24 گھنٹے میں سعودی عرب سے دبئی پہنچنے کا امکان۔ لیگی قائد نے عمرے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ نواز شریف کے ذاتی عملے کے 5 ارکان لاہور سے دبئی پہنچ گئے۔ UAE قیام کے دوران اہم ملاقات بھی طے، خصوصی پرواز کے ذریعے 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں، راولپنڈی کے علاقے مورگاہ میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں۔ چودھری نعیم اعجاز بولے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ چکری سے 15,000 افراد کا قافلہ استقبال کے لیے لاہور جائے گا۔
العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ملے گی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ درخواست میں دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک کے لیے معطل کرنے کی استدعا۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ عطا طاہر نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کی درخواست ضمانت پر نیب حکام کو آج طلب کر لیا۔ ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن، آئین اور جمہوریت کو روکا گیا۔ سلیکشن نے ہمارے ملک کی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کی تقریب سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن فوری تاریخ دے۔ 16 ماہ کی حکومت میں ایک چیز سامنے آئی، ملک لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ ملک کو چلانا ہے تو یہاں بیٹھ کر چلانا پڑے گا، ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ صرف عوام کو حق حاصل ہے کہ مستقبل کے فیصلے کریں، ہمیں پکڑ دھکڑ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ریلیف، عدالت نے فون پر بچوں سے بات کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار کی فیملی کے تحفظات اور ملزم کے آئینی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کے بیٹوں سے بات کروانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔